اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید ثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلاتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الصلاة والسلام علی امام زماننا ابا صالح المہدی ادرکنی ادرکنی ادرکنا روحی و جسمی ابی و امی و اولادی لک الفدا ولعن اللہ من اعدائهم اجمعین ملعونین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. صلوات پڑھیے. السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 1447 2025 بوسٹن سید توقیر شاہ قزا خانہ جاگیر حسین سے آپ سے 5 محرم کو مخاطب ہوں. مومنات عزیز، خدا کا لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ آج 5واں دن ہے. ہم دسترخوان نہج البلاغہ سے مستفید ہو رہے ہیں اور ان پاک ہستیوں کو پہچاننے کے لیے ہم نہج البلاغہ اور کبھی قرآن سے متمسک ہوتے ہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں چراغ ہدایت سے روشنی کی کرنوں کو سمیٹ سکیں اور جہالت کے اندھیروں کو دور کر سکیں اور اس کشتی نجات کے اوپر سوار ہو سکیں. اس کے لیے آج خط نمبر 69 جو ہے وہ میں نے سلیکٹ کیا ہے کہ اس کے اوپر ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اسے ہم گوہر نیاب کو سمیٹتے ہیں کہ اس میں مولا مشکل کشا جو ہیں وہ حارث ہمدانی سے مخاطب ہیں. جیسے خط نمبر 31 جو ہے وہ ایک طولانی ترین تربیت تھی اور ہمارے لیے جو ہے اسلوب زندگی کے اصول، اس میں اساتذہ کے حقوق، والدین کے حقوق کے بارے میں تھا. اسی طرح سے ہمارے لیے ایک تربیتی اصول کے لحاظ سے جو مفید ترین جو خط ہے وہ 69 ہے. اور حارث ہمدانی سب جانتے ہی ہوں گے تقریباً کہ حارث ہمدانی اصحاب امام علی علیہ السلام میں سے تھے. جب مولا علی خود جو ہے ہمدان تشریف لے گئے تو وہاں پر مولا نے جب دعوت اسلام دی تو لوگوں نے ایک بار ہی میں دعوت اسلام کو ایکسیپٹ کیا. تو رسول اللہ کو جب خبر ملی تو رسول اللہ بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا. اور حارث ہمدانی جو ہیں اتنے بڑے عاشق مولا کائنات تھے کہ ان کو بڑا شوق تھا کہ مولا میرے گھر میں تشریف لائیں. اکثر مولا کی زیارت کے لیے آ جاتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ دن میں بار تشریف آ رہے تھے کہ کڑی گرمی اور دھوپ کا وقت بھی تھا. تو مولا جب بار بار ہمدانی کو آتے دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں حارث ہمدانی بار بار تم کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا آپ کے چہرے کا عاشق ہوں، مولا آپ کی زیارت کا عاشق ہوں، اس لیے رہا نہیں جا رہا، بار بار آ رہا ہوں. اور اس بار اس نے اپنی خواہش کا اظہار کر ہی دیا اور کہا مولا میرا دل چاہتا ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں. مولا نے اس بار اس کی دعوت کو قبول کیا مگر 2 شرائط پر. اور یہی 2 شرائط جو ہیں ہمیں اسلوب مہمانداری سکھا رہے ہیں. اور یہ باتیں اگر چھوٹی چھوٹی ہوتی تو امیر الکلام یعنی کلام الامام امام الکلام ہوا کرتا ہے. مولا کائنات خود باب علم ہے. یہ باب علم کی گفتگو کے اندر یہ چیزیں آ کر نہج البلاغہ کا حصہ نہ بنتی اگر یہ معمولی باتیں ہوتی. مولا نے ہمیں زندگی کے خشک تر سے واقف کیا ہے. جیسے قرآن ہمیں
خشک و تر سے جو ہے نا آشنا کر رہا ہے۔ تو مولا یہاں پر اسلوب مہمانداری سکھا رہے ہیں۔ حارث ہمدانی کو 2 شرائط پر دعوت قبول کی۔ ہاں میری 2 شرطیں ہیں کہ میں تمہارے گھر آؤں گا اگر ان 2 پر عمل کرو گے۔ ان 2 پر اگر عمل کیا جائے تو ہم بھی جو ہے نہج البلاغہ کے کلچر کو اپنے کردار کے اندر لا سکتے ہیں۔ وہ کون سی شرائط تھی کہ مولا فرماتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے گھر میں ہے وہ تم مجھے کھلاؤ گے، تم قرض نہیں کھاؤ گے، باہر سے کوئی چیز نہیں لے کر آؤ گے۔ یعنی مولا واضح فرما رہے ہیں کہ انسان کو مہمانداری کو آسان بنانا چاہیے، کیونکہ وہ شخص غریب ہے۔ غریب نہیں جس کے گھر میں رزق کی کمی ہے، جس کے گھر میں پیسے کی کمی ہے، مال کی کمی ہے۔ غریب وہ ہے 3 دن تک جس کے گھر میں مہمان نہ آئے۔ تو مولا فرماتے ہیں ان امور کو آسان قرار دو، آسانی پیدا کرو، دروازے کھلے رکھو اپنے گھروں کے مہمانوں کے لیے، کیونکہ مہمان رحمتیں لے کر آتا ہے اور جب واپس جاتا ہے بلاؤں کو واپس لے کر انخلا کر گھر سے بلائیں مصیبتیں ختم کر کے جاتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ گھروں کے دروازوں کو کھلا رکھا جائے تاکہ یہ پروٹوکولز کے سلسلے اور اسراف کے سلسلے ختم ہوں اور اسراف مال کے سلسلے بھی جو ہے نا ختم ہوں۔ آج رواج ہو چکا ہے کہ یہ مہمانداری یا دعوت کرنا یا کسی ایک دوسرے کی طرف آنا جانا بڑے یا تو پروٹوکول سے ہے یا ایک دوسرے سے ٹائم لے کر ہے یا ویکینڈ پہ ہے یا اس طرح۔ مولا فرماتے ہیں ہر وقت دروازے کھلے رکھو مگر اسراف سے باز رہو۔ اور دوسری شرط جو لگائی وہ بھی ایک ایٹیکیٹس میں آتی ہے۔ اللہ نے کہا تم اپنی زوجہ سے، اپنے گھر والوں سے اجازت لو گے اور یا اپنے گھر والوں کو اس معاملے میں زحمت نہیں دو گے۔ گویا کیا ثابت ہوا کہ گھر والوں پر بوجھ بنا کر جو دعوت ہو، جو مہمانداری ہو، نہ تو وہ مہمان رحمت ہوا کرتا ہے نہ ہماری دعوت رحمت رہ جاتی ہے۔ اس لیے ہم بڑے بڑے مراجع، بڑے بڑے علماء مجتہدین ہم نے دیکھے ہیں کہ جب وہ کسی کی دعوت کرتے ہیں تو پہلے گھر والوں سے، جنہوں نے زحمت کرنی ہوتی ہے، سارے امور کو انجام دینا ہوتا ہے، ان سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ہاں البتہ جو زوجات ہیں، جو گھر والے ہیں، ان کو بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، پسند کرنا چاہیے، محبت سے یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ تو ہمارے لیے باعث رحمت کام ہے۔ کیونکہ اگر کوئی کچن میں، اسلام کہتا ہے اگر کچن میں، احادیث سے ملتا ہے کہ کچن میں کھڑے ہو کر اگر ایک مستور کھانا بھی بناتی ہے، اس کی پیشانی پر آنے والا جو پسینہ ہے اس کے بدلے میں اللہ ملائکہ کو حکم دے دیتا ہے کہ اس کے اور جہنم کے درمیان خندقیں کھود دو۔ ایک خندق نہیں بلکہ خندقیں کھود دو، اتنا اجر و ثواب ہے۔ اور پھر مہمان ایسی رحمت ہے کہ رسول اللہ سے کسی شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ مال بانٹنے سے، تقسیم کرنے سے اضافہ ہوتا ہے، رزق جو ہے وہ دعوت کرنے سے یعنی دوسروں کو کھلانے سے بڑھتا ہے۔ تو اس آپ کی حدیث کے پیش نظر میں اکثر مہمان بلاتا ہوں، دعوت کرتا ہوں، لیکن میری بیوی ان امور سے گھبراتی ہے کیونکہ اس پر کام کا بوجھ پڑتا ہے۔ کیا میرے لیے یہ جائز ہے یا میں یہ کام چھوڑ دوں؟ تو اس وقت رسول اللہ نے کہا تم اپنی بیوی کو قائل کرو، اس کو جب اب مہمان بلانا نا تو اس کو کہنا کہ کھڑے ہو کر دیکھے یہ دروازے سے باہر جاتے ہیں جب تو کیا منظر ہوتا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے اسی طرح سے رسول اللہ کے حکم کو بیان کیا۔ جب اب کی بار اس نے دعوت کی تو جب مہمان واپس گئے، اس کی بیوی نے کیا دیکھا کہ مہمان گئے ہیں تو گھر کے اندر سے جو ہے بلائیں، بری شکلیں، یہاں تک کہ سانپ بچھو تک کی شکلوں میں بہت ساری بلائیں مہمانوں کے پیچھے گھر انخلا کرتی ہیں، یعنی گھر کو خالی کرتی ہیں۔ مہمان اس طرح سے بلاؤں کو گھر سے دور کرتا ہے۔ اور حارث سہانی سے مولا قرآن سے متمسک ہونے کے لیے اس سے اگلے سٹیپ میں فرما رہے ہیں، مولا فرما رہے ہیں تمسکوا بحبل القرآن، یعنی قرآن حبل الہی ہے، اللہ کی رسی ہے یہ قرآن، اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وحی الہی ہے۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ یہ ہماری زبان پر جاری ہوتا ہے اور ہم اس سعادت کو جو ہے شوق سے حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ کئی عرصہ ہو جاتا ہے قرآن کو نہیں پڑھتے، یا ہم قرآن کے بارے میں کتنی نیگلیجنسی جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ قرآن کیا کو حبل کہا گیا ہے، یعنی رسی ہے، اس کا ایک سرا ہمارے ہاتھ میں ہے، دوسرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو ہے مشکل کشا فرما رہے ہیں کہ قرآن کے ساتھ
تو جڑ جاؤ و تنسخو، اور اس سے نصیحت حاصل کرو. جیسے قرآن کے اندر سورہ مومنون کے اندر ہے کہ قد افلح المؤمنون، کہ مومنین ہیں جو فلاح پا جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. کیوں کامیاب ہو جائیں گے؟ ان کی کچھ کوالٹیز ہیں، ان کی کچھ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوں گے، فلاح پائیں گے. اور وہ کون سی خصوصیات ہیں؟ کہ ان کی نمازیں خاشعین والی ہوتی ہیں. خاشعین والی نماز کون سی ہوا کرتی ہے؟ کہ وہ نماز جس کے اندر خضوع و خشوع ہوتا ہے. خضوع و خشوع یعنی شیطان جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ہم پر حملے پہ حملے کرتا ہے، یہاں تک کہ کھجلی کی صورت میں بعض اوقات وہ حملہ کرتا ہے. ہو سکتا ہمیں مختلف جگہ کھجلی شروع ہو جائے، یہ شیطان کے حملے ہیں. مگر خاشعین کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا شیطان کے حملوں کا. اور وہ لغو باتوں سے، ایسے نمازی ہیں، ان کی نمازیں ایسی ہیں کہ یہ لغو باتوں سے پھر باز آ جاتے ہیں. یعنی لغو باتوں سے باز آنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں پھر اس کے بعد ہر برائی سے نفر کرنے لگتے ہیں، گناہوں سے دوری اختیار کر لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نماز بھی پڑھتے چلے جائیں اور کوئی ہماری زبان کی عزت سے محفوظ بھی نہ ہو. یہ نہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے چلے جائیں اور ہم کسی کو ٹیز کرنے سے باز نہ آئیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے چلے جائیں اور سارے گناہ بھی انجام دیتے چلے جائیں. خاشعین کی وہ نماز نہیں ہوگی کہ وہ جو ہے نا نماز بھی پڑھتے چلے جائیں، ادا بھی کرتے چلے جائیں اور ساتھ میں ہم اپنی مرضی کے سارے امور بھی انجام دیتے چلے جائیں. اور تیسرا کون سی خصوصیت ہے؟ کہ وہ لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں. اب زکوٰۃ صرف مال کے اوپر پیسے کی نہیں ہے، بلکہ وہ زکوٰۃ کے جیسے ہم خواتین ہیں، مردوں سے زیادہ ہماری عفت ہے، مردوں سے زیادہ ہمارا حسن ہے، مردوں سے زیادہ ہمارے پاس نزاکت ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. تو زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ ہم حجاب کے، ہم پردے کے اندر رہ کر اپنی اس عفت کی زکوٰۃ دیں. یہاں تک کہ اب تو سائنس جو ہے وہ اسلام کو مانتی ہے، اب تو نیو ٹیکنالوجیز اسلام کو اس فلسفے کو مان رہی ہیں. یہاں تک کہ بچیاں یوگا کے لیے جاتی ہیں نا تو ٹربن کا اب جو ہے وہ سسٹم آ گیا ہے. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ بال جاندار ہیں، بال محسوس کرتے ہیں ہر چیز کو. تو بالوں کو جب چھپایا جاتا ہے تو یہ پازیٹیو انرجیز کو جو ہے نا ابزارب کرتے ہیں. تو جب ان کو چھپا دیا جاتا ہے تو نیگیٹو انرجیز کو جو ہے یہ ابزارب نہیں کرتے ہیں. تو اس لیے بالوں کو چھپانے کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں ایسی اس بالوں کے حوالے سے یا عفت کے حوالے سے ہم زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. تو مومنات، ایک ہم نے کیونکہ ہر مجلس کے اندر یہ کوشش کی ہے کہ ہم ایک ایسی ہستی کا بھی ذکر کریں گے، ایسی جو ہے مجاہدہ کا، ایسی راویہ کا بھی ذکر کریں گے کہ جو ہمارے لیے قدوہ ہوں، رول ماڈل ہوں. تو آج جناب نفیسہ کا ذکر ہے کہ جو امام حسن علیہ السلام کی پوتی ہیں، امام جعفر صادق کی بہو ہیں، اور بی بی نفیسہ وہ ہیں کہ جنہوں نے مہاجرت کی قاہرہ میں، یعنی مصر میں تشریف لائیں. یہ مصر میں آتی ہیں، ان کے مصر والوں کے مقدس بدل جاتے ہیں. یہ ایسی مستور ہیں کہ انہوں نے علمی لحاظ سے، فقہی لحاظ سے، یعنی عالمہ ہیں، معلمہ ہیں، محدثہ ہیں، فقیہہ ہیں. انہوں نے فقہ کا کام کیا ہے، اسلام کی تبلیغ کی، احادیث کو آگے بڑھایا، اور اتنی باکرامت ہستی ہیں کہ امام شافعی، امام حنبل ان کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی نے ان کے بارے میں بہت ساری کتب لکھی ہوئی ہیں، اور ان کے کرامات کے بارے میں بھی، کرامات نفیسہ کے حوالے سے بھی امام شافعی نے کتاب لکھی ہے جس کے اندر بی بی نفیسہ کے بہت سارے معجزات ہیں. جب بی بی قاہرہ میں آئی نا تو نہروں سے پانی ختم ہو گیا، جیسے قحط پڑتا ہے، خشک سالی آ جاتی ہے. تو بی بی کی عزت و عظمت و طہارت اور کرامت ایسی تھی کہ بی بی سے لوگوں نے چادر طلب کی، بی بی آپ اپنی چادر دیں، اور اس نہر میں ڈالی تو پانی ابلتا ہوا برآمد ہونے لگا. اور اس کے علاوہ لوگ فالج زدہ ہو تو بی بی کے پاس آتے، اور امام شافعی اکثر مریض ہو جاتے تو دعا کرانے کے لیے جایا کرتے تھے. یہاں تک کہ بی بی کا یہ منصب تھا کہ جب یہ اس دنیا سے چلی آتی ہیں، ان کی خواہش تھی کہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جاؤں. جب آخری وقت تھا، سب گھر والے کہہ رہے تھے یہ کھا لو، یہ پی لو، مگر یہ چاہتی تھی کہ میں کھاتے پیتے دنیا سے نہ جاؤں بلکہ قرآن کی تلاوت. اور ہوا بھی یہی کہ یہ قرآن کی تلاوت فرما رہی تھیں اور ان کی روح کف انصری
گاڑی سے پرواز کر گئی. ان کے شوہر جناب اسحاق ان کو واپس مدینہ لے جانا چاہتے تھے، مگر رسول اللہ خواب میں تشریف لے اور انہوں نے فرمایا کہ نفیسہ، جناب نفیسہ کو یہیں پہ دفن کیا جائے، یہ اہل قاہرہ کے لیے ایک کرامت، ایک فیض کا در بن جائے گا، مرکز بن جائے گا. اس لیے جناب نفیسہ کو پھر قاہرہ ہی میں دفن کیا گیا. یہ ایسے مستور ہیں جو علم کی اعلیٰ و بالا منزلوں پر فائز ہیں، جن کا علوم اتنا جو ہے مشرق و مغرب میں آج بھی اس کے قصے ہیں. اسی طرح سے ایک اور بی بی ہیں جو کربلا کے میدان ہمیں ملتی ہیں، عالمہ غیر معلمہ ہیں، اور ان کی قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ہم چاہیں نا تو عشروں کے عشرے ختم ہو جائیں، مگر بی بی زینب کی قربانیوں کا تذکرہ کہاں نہیں ادا کر سکتے ہم. بی بی نے کیسا تربیت کا عنوان ہے بی بی کا، یا کیسا تربیت کا سلیقہ ہے کہ شب عاشور ہے تو بی بی اون و محمد کو سمجھا رہی ہیں حجت الہیہ کی اہمیت. اگر صبح عاشور ہے تو اپنے بچوں کے سروں میں شانہ یعنی کنگھی کر رہی ہیں، بالوں کو سنوار رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ پوچھ رہی ہیں اے اون محمد کیا تم نے ابھی تک ماموں سے اجازت نہیں لی؟ اے اون محمد سکین بڑی پیاسی ہے، اے اون محمد تم علی اکبر سے پہلے میدان میں جانا، علی اکبر سے پہلے ماموں پر نثار ہو جانا. اس وقت جب یہ شہزادے بتاتے ہیں اماں ہم نے تو ماموں سے اجازت مانگی، مگر ماموں یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں تم میری بہن کی نشانی ہو، میں تمہیں کیسے میدان قضار کی جانب بھیج دوں، کیسے شہادت کے لیے بھیج دوں. اسی اثنا میں بی بی جناب عباس کو بلاتی ہیں اور جناب عباس کو بڑے سخت جملوں کے سے اجازت طلب کرنے کو کہتی ہیں جاؤ حسین سے میرے شہزادوں کے لیے اجازت مانگو، حسین سے کہو اے حسین تجھے زینب کے حق کا واسطہ میرے شہزادوں کو اجازت دے کہ وہ تجھ پر قربان ہو جائیں. امام حسین اجازت دیتے ہیں، شہزاد کے سر چومتے ہیں، شہزادوں کو گلے سے لگاتے ہیں. امام حسین دونوں شہزادوں کے سروں کے اوپر ننھے ننھے آمے رکھتے ہیں اور امام نے گھوڑے پر سوار کیا. یہ شہزادے جب میدان میں آئے نا لوگوں نے سمجھا یہ ننھے بچے آ گئے جنگ کرنے کے لیے، مگر یہ جعفر طیار کے پوتے تھے. ایک نے ایک طرف سے حملہ کیا، ایک نے دوسری طرف سے حملہ کیا، قلب لشکر میں آ کر ملے. جب قلب لر میں آ کر ملے نا امر سعد ملاؤں نے اعلان کیا یہ عام بچے نہیں ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، جلدی کرو مل کے حملہ کرو. اور تیر اور تلوار کے ساتھ نزوں کے ساتھ حملہ کیا گیا. جب امام حسین ان کی صدا پر پہنچے ہیں نا امام اپنی تلوار نکالنا ہی چاہتے تھے کہ ایک شہزادے کا دم نکل چکا تھا، دوسرا شہزادہ اب اس کے کچھ سانس باقی تھے. ماموں کو دیکھتے ہی اپنے آخری الفاظ کہے، روکے گا ماموں ہماری ماں ہمارا سلام کہہ دینا. جانتے ہیں مولا امام حسین خیمے میں نہ جانے کیسے اونا محمد کے لاشوں کو لے کر آئے. جب خیمے میں لائے نا ساری بیبیوں نے ماتم کیا، ہر مستور موجود ہے مگر شہزادوں کی ماں موجود نہیں ہے. جناب فضہ سے کہا فضہ جناب زینب کو لے کر آؤ. جب بیبی آئی ہے نا روایت کہتی ہے بیبی دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گئی، ان کے سینوں پہ ہاتھ رکھا، رو کے کہا اونو محمد مجھے یہ بتاؤ میں حسین پر اب کس کو نثار کروں کہ میرا حسین تنہا رہ گیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون. پروردگار تیری بارگاہ سے التماس ہے آج کے اس پرسے کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمانا. یا جناب سیدہ اپنے نواسوں کا پرسہ آج ان آنسوؤں کو اپنے رومال کی زینت بنا دیجئے. آج کا یہ پرسہ بانیان کے نام
کل مرحومین کے نام آیام کی زینت بنا، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمانا، اور بانیان کے بچوں کو طول عمر زندگیاں، صحت سلامتیاں اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا، ان کو کامیابیاں کامرانیاں رزق حلال کی فراوانی عطا فرمانا۔ آل رسول کا واسطہ ہے کہ ہماری بہن کو اپنے گھر میں شاد و آباد رکھنا، یہ فرش اعزاز سدا ان کے گھروں میں بچتی رہے اور ان کی نسلوں میں منتقل ہوتی رہے۔ پروردگار دامن کو پا کے دعا کرتے ہیں وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، مرنے سے پہلے ہمیں امام کی زیارت کا قابل بنا دے، مر جائیں تو قبروں سے لبیک ضرور اٹھے، مریں تو حسین حسین کرتے، قبر سے اٹھے تو علی کرتے، روز قیامت دامن پانچ بارہ کا ہو، ہاتھ ہم چیز گناہگار کا ہو۔ آمین ثم آمین، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا